أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به وقال الملك ائتوني به. اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس بادشاہ نے کہا جب اس کو پریشان کرنے والی یہ خواب آیا اور وہ پریشان ہوا، ہر ایک سے اس کی تعبیر پوچھی تو ہر ایک نے کیا کیا، اس کے تعبیر سے معذرت کیا کہ ایسے جو ہے نا یہ پریشان کن خواب ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. تو جس آدمی کو جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں تعبیر بتایا اور اس کی تعبیر بالکل ہو بہو ہو گیا، اس کو فوراً یاد آیا اور اس نے جو ہے نا بادشاہ کے خواب کو لے کے یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور یوسف علیہ السلام کو جب معاملہ بتایا گیا تو انہوں نے بہترین اس کی تعبیر بیان کی. تو وہ جو تعبیر ہے وہ بادشاہ کو بہت پسند آیا اور اس نے کہا تعبیر سنتے ہی اس نے تعبیر بھی بتایا اور پھر اس مسئلے کا سولوشن جو کہ حل بھی بتایا کہ ایسا معاملہ ہوگا اور اس کو چاہیے کہ اس سے بچنے کے لیے ایسا کریں. تو بادشاہ پھر کہتے ہیں کہ وقال الملک ائتونی به، اس کو میرے پاس لے آؤ جس نے یہ تعبیر بتایا اور جو جیل میں ہے، لگتا ہے یہ تو بڑے جو ہے علم والے فضل والے ہیں، یہ جیل میں ضائع ہو رہا ہے، پس دیوار زندہ میں ہے، اس کو میرے پاس حاضر کیا جائے. تو فلما جاءه الرسول، وہ جو ایلچی جسے بادشاہ نے بھیجا تھا یوسف علیہ السلام کو حاضر کرنے کے لیے اپنے پاس، وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے نا پروانہ آزادی لے کے جب آیا تو یوسف علیہ السلام اس آزادی کا پروانے کو قبول کیے بغیر کہا کہ ارجع الی ربک، تم اپنے آقا کے پاس، مالک کے پاس جاؤ، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے معاملے کی تحقیق کریں کہ مجھے کس جرم میں جیل میں بھیجا تھا. چونکہ یوسف علیہ السلام ایک بہترین داعی تھا نا، انہوں نے دعوت کا کام کرنا تھا. باہر داعی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر جو بھی دبے ہوں، جو بھی جو ہے نا ان کو دھلانا صاف کرنا تاکہ لوگ اس کی بات کو قبول کریں. تو مجھے ایک ایسا جرم کے پاداش میں جیل میں ڈالا ہوا ہے تو ان عورتوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کس میں حقیقت کیا ہے، وہ تحقیق کریں اور مجھے باعزت بری کر کے یہاں سے لے جائیں. ایسا نہیں کہ آپ کے کام کے بندے ہیں تو اس کو بلا کر لے کر جائے. حالانکہ یوسف علیہ السلام اندر سے رہائی چاہتے تھے، اسی لیے تو وہ پہلے اس آدمی کو بولا نا بادشاہ سے ذکر کرے نا میرا معاملہ بھی کہ میں بھی یہاں سے نکلوں. لیکن جب بادشاہ نے ان کو رہائی کی خبر دے دی تو وہ جانے سے انکار کر دے اور کہا پہلے معاملے کی تحقیق کریں. فاسألہ، اسے کہیں ما بال النسوۃ اللاتí، ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیے. یوسف علیہ السلام جب ان کے مجلس میں نکلے تو ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیے. ان ربی بکیدہن علیم، ان کی جو حقیقت ہے، ان عورتوں کی جو چال بازیاں ہیں، میرے رب تو صحیح جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، میں بے گناہ ہوں، انہوں نے میرے ساتھ کیا سازش کی. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کے اوپر جو ہے نا آشکار ہو، عیاں ہو، معلوم ہو کہ غلطی کس کی ہے. تو چنانچہ بادشاہ نے معاملے کو تحقیق کرنے لگا اور بادشاہ جو ان عورتوں سے مخاطب ہو کر بادشاہ کہتے ہیں کہ قال، کہا ما خطبکن، اے عورتوں یہ تو بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا، ہاں صحیح واقعہ کیا ہے. اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم سب مل کر یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس سے بہکانا چاہ رہے تھے. پہلے زلیخا نے ان کو بہکانے چاہے، پھر سارے عورتیں جب زلیخا نے ان کو دعوت کر کے لے کر آئے تو سب جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے حسن کے گرویدہ ہو گئے، سب ہی اس فتنے میں پڑنا چاہتے تھے. تو بادشاہ بھی یہاں ان تمام عورتوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم سب مل کر یوسف کو پھسلانا چاہتے تھے، بہکانا چاہتے تھے. تو قلنا، اب کے بار جو ہے نا چونکہ یوسف علیہ السلام 7 یا 9 سال قید کاٹ چکے تھے تو ساری عورتوں نے مل کر کہا حاش للہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، اب یوسف تو یہاں موجود ہے نہیں، آپ تحقیق کرتے ہیں تو ہم نے اس شخص کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، یہ شخص بالکل صاف اور فرشتے کی طرح جو ہے نا پاک ہے، پاک ہستی ہے. ما علمنا علیہ من سوء، ہم نہیں جانتے کہ اس کے پاس کوئی برائی اس کے اوپر. حتیٰ کہ قالت امرأۃ العزیز الان، زلیخا جو کہ وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اصل جو ہے نا فریب جو ہے نا فریب کاری اس کی طرف سے ہوئی تھی، اس نے وہ بھی کہے بغیر نہ رہ سکی، اس نے بھی کہا حس حس الحق، اب تو جو ہے نا حق نکھر کر سامنے آئے ہیں، اب میں بھی اقرار کر دیتا ہوں یا اقرار کر دیتی ہوں، انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی چاہا تھا یا میں ہی چاہتی تھی کہ وہ جو ہے نا اپنے نفس کی جو ہے نا نفس سے پھسل جائے، بہک جائے اور میری جو ہے نا خواہشات کے اوپر آ جائے، یعنی تعمیر کرے، میں چاہتی تھی یہ. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف جو ہے البتہ وہ ہمیشہ سے سچوں میں سے تھا، وہ سچا تھا، وہ کھرا تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی اور پوری غلطی میری تھی. اس نے بادشاہ کی بیوی نے بھی جو کہ عزیز مصر کے، اس نے بھی یہ پھر اعتراف کر دیا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ یہ جان لے کہ میں نے کبھی بھی خیانت نہیں کی.
اب یہ معاملہ جب صاف ہو جائیں گے، حقیقت کا حقیقت کھل کے آ جائیں گے، میں نے تحقیق کرنے کا کیوں حکم دیا؟ لیعلم، تاکہ ہر شخص یہ جان لے کہ لیعلم، وہ بادشاہ جان لے یا وہ عزیز مصر جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، اس شوہر کے غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، یہ پورا جھوٹ ہے۔ وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، خیانت کرنے والے کتنے ہی لمبی چال کیوں نہ چلے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کا انجام اچھا نہیں کرتا۔ بظاہر جو ہے نا مومن کے اوپر آزمائش امتحان آ جاتے ہیں، لیکن انجام مومن کا ہی ہوتا ہے اور کامیابی مومن کو ہی ملتی ہے، اور خیانت کرنے والے کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ پھر وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کی کوئی برات نہیں کرتا۔ اس قول بعض کہتے ہیں کہ یہ کہنے والا یوسف علیہ السلام ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ نہیں بلکہ وہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ زلیخا وہ ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تو ان کی اپنی کثر نفسی ہے، وہ اپنے آپ کو، اگرچہ وہ ثابت ہو چکے تھے کہ وہ بالکل بری ہے اس کیس میں، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے نفس کی جو ہے نا کوئی پاکیزگی نہیں بیان کرتا، بلکہ نفس کا تو یہی خواہش ہوتا ہے انسان کہ جب وہ اس کو بہت زیادہ گناہ کے اوپر اس کو دباؤ ڈالا جائے، پریشر ڈالا جائے، سامنے گناہ جو ہے زینت بن کر آ جائے، تو نفس تو یہ ہے کہ وہ بہک جاتے ہیں، نفس تو یہ ہے کہ وہ بہک جاتے ہیں۔ ان النفس وما ابرئ نفس ان النفس لامارۃ، وہ تو حکم دینے والے برائی کا، ہر نفس جو ہے نفس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے برائی کی، الا ما رحم ربی، مگر وہ جس کو میرا رب رحم کرے، یعنی رب کی جو ہے نا نگہبانی جس کو ہو وہی بچ جاتا ہے، وگرنہ برائی کے سامنے کون بچتا ہے۔ ان ربی، میرا رب غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اگر یہ جملہ کہنے والا زلیخا ہو، عزیز مصر کی بیوی ہو، تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو خواہشات کے پیچھے یوسف کو بہکانا چاہا تو میری خواہش پر مجھے کنٹرول نہیں ہوا، نفس تو برائی کو چاہتے ہیں، لیکن جس کو اللہ بچائے وہ وہی بچ جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو بچایا گیا، اور مجھ سے جو خطا قصور ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، تو دونوں اس کا قائل ہو سکتے ہیں۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، جب معاملہ پورا کلیئر ہوا، بادشاہ نے دوبارہ تحقیق کیا، پھر یوسف علیہ السلام کی برات پھر کھل کر سامنے، تو بادشاہ مزید جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے کیا ہوئے، معتقد ہوئے، اور اس نے کہا کہ ائتونی بہ، اس بندے کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، اس کو تو میں اپنا خاص مشیر خاص بناؤں گا یا مقرب خاص بناؤں گا، میں اپنے وزیر خاص بناؤں گا اس کو۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے اس سے بات کی کہ آپ کو جو ہے نا یہاں پر باعزت اور اعلیٰ منصب دے رہے ہیں، بادشاہ اپنے خاص مقرب بنائے ہیں آپ کو، فلما کلمہ قال، اور جب بادشاہ نے بات کی یوسف سے، انک اليوم، بے شک تم آج، لدینا، ہمارے پاس، مکین، امین، عزت اور امانت دار ہے، باعزت جگہ پر ہم آپ کو رکھیں گے اور امانت دار ہوں گے آپ ہمارے پاس، اور ہم جو ہے نا آپ کو عزت سے رکھیں گے۔ یہ پیشکش جب اس نے کی تو اس کے بادشاہ کے پیشکش کے بعد یوسف علیہ السلام نے بھی ایک مطالبہ کیا۔ مطالبہ یہ کیا کہ اس کو وہ جو خرابیاں سارے نظر آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی جو ہے حکمت اور فہم اور فضل بھی دیا ہوا تھا، اوپر سے بادشاہ کو جو خواب آئے اس کے بھی اس نے تعبیر کیا کہ ایسا کوئی مشکل وقت آنے والا ہے اور اس کا حل ایسا ہے۔ تو بادشاہ سے اس نے مطالبہ کیا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، قال، کہا اجعلنی، اچھا اگر آپ مجھے کوئی معقول جو ہے نا عہدہ دینا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو مطالبہ کرتا ہوں کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے جو ہے نا زمین کی خزانوں پر رکھیں، یعنی وزیر خزانہ بنائیں۔ انی حفیظ العلیم، بے شک میں اس کو جو ہے نا اس پوری دولت کی میں خوب حفاظت کرنے والا ہوں، اور میں کس طرح اس کو صرف کروں، کیسے اس کو خرچ کروں، یہ کام بھی میں جانتا ہوں اچھی طرح سے۔ تو یہاں عموماً علماء فرماتے ہیں کہ آیت کے روح سے اصل تو یہ ہے کہ عہدے کا طلب نہیں کرنا چاہیے، انسان کو عہدے کا طلب نہیں کرنا چاہیے، لیکن آدمی جانتا ہے کہ میرے پاس ایسا ایسا جو ہے نا میں طریقہ جانتا ہوں، اور یہ سارے جو ہے نا بہک رہے ہیں، یہاں خرابی عام ہو رہے ہیں اور ملک جو ہے نا گرتے جا رہے ہیں، اور میرے پاس ایسے کوئی پالیسی ہے تو ٹھیک کرنے کے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں ہی ٹھیک کر سکتا ہوں، اور اس کی نیت ہے ٹھیک کرنا مقصود ہو، تو پھر وہ ایسے صورت میں وہ عہدہ طلب کر سکتا ہے، ذاتی خواہش کے لیے نہیں بلکہ پوری ملک کی جو ہے نا بہتری کے لیے۔ اس آیت سے دلیل لے کر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ بننے کا، خزانے کے جو سے مطالبہ کیا تو انہوں نے ان کو دے دیا۔ قال وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو احسان کے طور پر ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یوسف کو قبضہ دے دیا، فی الارض، زمین میں ہم نے یوسف کو پورا قابض بنا دیا، اس کو جو ہے نا زمین کے اوپر اس کو ہم نے بسایا، فی الارض، زمین میں، یتبوأ من حیث یشاء، وہ جہاں کہیں رہ سکتے، آ سکتے، جا سکتے، رہنا سہنا جہاں پر بھی ہو، اس زمین کے اندر جیسے تصرف کرنا چاہیں یوسف علیہ السلام، ہم نے اس کو کیا کر دیا، اس کو یہ چیز جو ہے نا ہم نے
نے اس کے بس میں کر دیا، اس کے تسلط میں کر دیا یا اس کے اختیار میں کر دیا. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت کو پہنچا دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے جس پر اپنی رحمت نشاور کرنا چاہے تو ہم پہنچا دیتا ہے. ولا نضيع اجر المحسنین، ہمارے راستے میں احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. چونکہ یوسف علیہ السلام بھی بڑے احسان مند شخص تھے، احسان کرنے والے. چونکہ بھائیوں کے جو ہے نا اتنے ظلم و ستم اس نے سہے، ان پر اس نے صبر کیا. پھر جو ہے نا کنواں کے تاریکی میں اور وہاں پر وہ صبر سے بیٹھے رہے اور اس نے وہاں پر ہمت کا اس نے مظاہرہ کیا. پھر وہاں سے اس کو نکالا گیا، بازاروں میں بکا، پھر اس کو جیل خانے کی جو ہے نا میں اس کو رکھا گیا، وہاں پر بھی طرح طرح کی جو ہے نا تکلیفیں اس کو اٹھانی پڑی، لیکن اس نے بڑی برداشت اور ہمت کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر کیا ہے بدلہ اس طرح دیا کہ اس کو جو ہے نا پوری زمین کا ہم نے اس کے جو ہے نا دسترس میں کر دیا اور اس کو با اختیار بنایا. اور یہ ہے دنیا میں، لیکن آخرت کا اجر اس سے بھی اگلا ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر وہ تو اس سے بھی بہتر ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لے آتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی اختیار کرتے ہیں. دنیا میں تقوی کے راستے پر رہے، مومن بن کر رہے تو دنیا میں بھی ہم اتنا کچھ دے سکتے ہیں جس کو ہم نے وزارت سے نوازا، اور ساتھ میں آخرت کا اجر اس سے بھی زیادہ، جو دنیا میں اس کو وزارت ملی اس سے بھی اعلیٰ اجر متقین کے لیے، مومنین کے لیے ہم نے تیار کر رکھے ہیں، وہ بھی محسنین کے لیے ملیں گے، اور وہ دنیاوی بدلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.